حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، آپ نے باب قائم کیا کہ باب خوف المؤمن ان یحبط عمل وہو لا یشعر، کہ باب مومن کے خوف کے بیان میں کہ اس کا عمل وہ ضائع ہو جائے اور اس کو شعور تک نہ ہو، اسے پتہ تک نہ چلے۔ یعنی فرمایا کہ مومن یہ جو ہوتا ہے نا، مومن اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ مومن ہر وقت نفاق سے ڈرتا ہے، اپنے عمل کے ضائع ہونے سے ڈرتا ہے، یہ اس کے سینے میں ڈر رہتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ یعنی نمازیں پڑھتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے سینے میں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ میرے کسی گناہ کی وجہ سے، میری کسی کوتاہی کی وجہ سے، کسی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ نمازیں میرے منہ پر نہ مار دے، اللہ تعالیٰ کہیں میرے عمل تباہ نہ کر دے، میرے کہیں یہ نیک عمل برباد نہ ہو جائیں۔ مومن اس چیز سے ڈرتا رہتا ہے، اور جو نہیں ڈرتا وہ مومن نہیں ہے، بلکہ وہ منافق ہے۔ یہ آگے جو حدیث نقل کی ہے امام بخاری علیہ رحمہ نے، اس میں واضح طور پر حدیث ہے، حضور کے صحابہ کا عمل ہے، فعل ہے۔ تو اس چیز پر ایک اور چیز بھی ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے نیک اعمال جتنے ہیں وہ سارے تباہ ہو جاتے ہیں، ان پر اجر اور ثواب نہیں ملتا۔ جن میں سے ایک چیز تو رزق حرام ہے۔ اگر کوئی شخص رزق حرام کھاتا ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا جائے نا، 40 روز تک اس کی کوئی نیکی، کوئی عبادت، کوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی، وہ ضائع کر دی جاتی، اس کی وہ عبادتیں رد کر دی جاتی اگر ایک لقمہ بھی حرام کا پیٹ میں چلا گیا تو۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو ایک لقمہ کی اتنی نحوست بڑی، تو جن کا سارا رزق ہی حرام کا ہو، ساری زندگی ہی حرام کھائیں، اپنی بچوں کو، اپنی اولاد کو بھی حرام کھلائیں، تو پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ تو آج زیادہ تر مسلمانوں کے اندر جو نحوست ہے وہ رزق حرام کی بھی ہے، زیادہ تر مسلمانوں کے اندر، الا ماشاء اللہ جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے حلال کمانے کی، وہ حلال کماتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی بچاتے ہیں۔ تو بہرحال ایمان والے پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ رزق حرام سے بچائے، کہ رزق حرام کی وجہ سے نیک اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں، جیسا کہ ایک کوئی کلمہ کفریہ اگر بک دیتا ہے، کوئی کلمہ کفریہ بک دیتا ہے، اس کی وجہ سے بھی نیک اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ کلمہ کفریہ کہنے سے، اب چاہے وہ جانتے ہوئے کہے یا نہ جانتے ہوئے کہے، دانستہ کہے، غیر دانستہ کہے، تو بہرحال اس کے نیک اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ نکاح بھی اس کا، اگر کسی کی بیعت تھا تو بیعت بھی ٹوٹ گئی۔ یعنی یہ نحوست ہے کلمہ کفر کی۔ اگر اسے پتہ چل جائے کہ میں نے کفر بکا ہے، میرے منہ سے کفر نکل گیا ہے، تو دوبارہ توبہ کرے گا، توبہ کرنے کے بعد کلمہ پڑھے گا، دوبارہ اسلام میں داخل ہوگا، لیکن اس کے جتنے نیک اعمال تھے نا پچھلے، وہ سارے تباہ ہو گئے، اس کا اب اسے اجر ملنے والا نہیں ہے۔ اس کا نکاح تھا، ٹوٹ گیا، نکاح بھی دوبارہ ہوگا، بیعت اگر کسی کی تھی تو بیعت بھی دوبارہ اسے کرنی ہوگی پھر، یعنی یہ چیزیں اس کی ٹوٹ جائیں گی ایک کلمہ کفر بکنے سے۔ اگر اسے پتہ ہی نہ چلے، ساری زندگی ایسے ہی رہا اور اسی میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، بلکہ کفر پر اس کا خاتمہ ہوا، اور ہمیشہ کے لیے دائمی طور پر وہ جہنم میں رہے گا۔ اور اس کی دنیا میں جتنی اولاد ہوئی ہے، اس کے بعد کلمہ کفر کے بعد وہ بھی ولد الزنا ہوگی۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرب قیامت کے اندر لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ یہ حدیث ہے، لوگ اپنی بیویوں سے، یعنی اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بیوی تو ہوگی لیکن
کسی کلمہ کفر کہنے کی وجہ، یا بیوی سے کلمہ کفر نکل گیا یا شوہر کے منہ سے نکل گیا کوئی کفریہ کلمہ، جس کی وجہ سے نکاح جاتا رہا، انہیں خبر ہی نہیں، انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ اب وہ سمجھ رہے ہیں ایک دوسرے کو میاں بیوی، حالانکہ میاں بیوی ہے نہیں، وہ نکاح ان کا ختم ہو گیا، ایمان ان کا ختم ہو گیا۔ اس لیے یہ چیزیں اتنی ضروری ہو چکی ہیں۔ علم دین سیکھنا اس لیے فرض ہے، فرض عین کیوں کہا گیا؟ علم دین سیکھنا فرض عین ہے مسلمان پر۔ یہ جو سکول کی دیواروں پر لکھا ہوا نا، لکھی ہوئی یہ حدیث مبارکہ، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ سکول کا سیکھنا فرض ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم دین کا طلب کرنا، تو یہاں سے مراد علم دین ہے۔ دین کے جو فرائضی علوم ہیں، جتنے بھی عقائد ہے، عقیدہ ہے، ضروری چیزیں جو ہیں، یہ ہر مسلمان پر، ہر مسلمان عورت پر، مرد پر، بچے پر یہ سیکھنا ضروری ہے تاکہ وہ اپنا ایمان بچا سکے۔ وگرنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ فرمایا، آج کل جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، ہم اپنے ہی زمانے کی بات کریں کہ کتنے گانے ایسے ہیں، کتنے گانے ایسے جس میں کفر ہے، گانوں میں بھی کفر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ کفر ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جس میں کفر نہیں ہے لیکن سننا تو نجائز ہے پھر بھی، لیکن اس میں یہ ہے کہ کفر نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جس میں معاذ اللہ دین کی توہین کی جا رہی ہوتی ہے، اللہ کی توہین کی جا رہی ہوتی ہے، یا سجدے کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے معشوق کو سجدہ کروں، محبوب کو سجدہ کروں، اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ یا ایک بڑا چلا ہے کہ وہ فرصت سے بنایا ہوگا قدرت نے تجھے میرے یار، اس طرح کا گانا ہے۔ اس کے اندر یہ مجھے پورا ذہن میں نہیں ہے کہ اس کے اندر 3 سے 4 کفر ہیں ایک شعر کے اندر، گانے کے ایک مصرے کے اندر، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ باقیوں کو جب اللہ نے بنایا تو اللہ بیزی تھا شاید، تو ان کو جب بنایا تو جی اللہ تعالیٰ نے فرصت نکالی، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اس طرح کے اور بھی ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہے کافی، کیونکہ جب ہم خصوصاً بسوں میں سفر کریں یا ایسی جگہ پر تو اس طرح کے گانے جب چل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ چیزیں سامنے آ رہی ہوتی کہ یہ چیز غلط ہے، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ تو اب اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جو بھی چیز کفریہ ہے نا، کفریہ، اس میں آپ ایک اصول ذہن میں رکھیں، اگر کسی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی بات ہو رہی ہو کہ میں سجدہ کرتا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اسے سجدہ کروں، یا میں اسے مسجود سمجھتا ہوں، معبود سمجھتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ کی جس میں توہین ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اللہ تعالیٰ کی شان کے متعلق، تو اس میں یہ کفر ہوتا ہے، یہ چیزیں ناجائز ہوتی ہیں اور بندے کو کافر بنا دیتی ہے۔ اور کافر کس کس کو بنا دیتی ہیں؟ کہ جو شخص یہ سنے گا، اچھا جانے گا، اچھا جانے گا، سننے کے بعد اسے صحیح سمجھے گا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یا اپنی زبان سے شوقیہ طور پر گنگنائے گا اسے، وہ بھی دین اسلام سے نکل جائے گا، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ یہ تو چلو گانوں کی بات ہے، گانوں کے علاوہ ہماری نعتیں بھی آج ایسی ہیں۔ گانے تو چلو ویسے گانے ہوئے نا، غلط ہوئے، وہ تو لکھنے والے پتہ نہیں کون ہے، وہ کافر بھی لکھتے ہیں سارے اور اس طرح کے ہیں، لیکن آج کل ہمارے جو نعتیہ اشعار ہیں اس کے اندر بھی بڑے کفر بکے جاتے ہیں۔ ایک ہمارے نعت کا بڑا مشہور و معروف شعر کہ قبر کے متعلق ہے کہ قبر میں حضور آئیں، تو بڑا مشہور شعر ہے، میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا، نہیں ایک اور ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علیہ وسلم۔ لوگامی کی آن ڈرایا، رات قبر نکالی، میں سنیا اتھے اونے آنا جندے منڈے کملی کالی۔ یہ شعر عام پڑھا جاتا ہے نا، عام یہ ہمارے اکثر نعت کا۔ لوگامی کی آن ڈرایا، سب سے پہلے یہ بات اس میں یہ ایک کفریہ کلمہ ہے، لوگا مجھے، یعنی اب قبر سے ڈرایا کس نے؟ اللہ نے ڈرایا ہے، اللہ کے رسول نے ڈرایا ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، احادیث پڑھ کے دیکھیں، خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم یہ ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی قبر کو دیکھتے زاروں قطار روتے،
ہمارے نبی